جب قیامت کا دن ہوگا بندے سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ مِنْ سَائِرِ عَمَلِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا الصَّوْمُ. ایک بندہ روزہ رکھا، نماز پڑھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، قرآن پڑھا، لیکن ساتھ میں ان نیکیوں کے ساتھ کسی کا مال بھی لوٹا، کسی کی غیبت بھی کیا، کسی کے پیسے بھی ہڑپا، کسی کا قرضہ بھی لے لیا، واپس نہیں کیا. اب ادھر سے قرض مانگنے والے، حقوق والے آئیں گے. اب اس کا حساب کتاب شروع ہوگا. تو جب اعمال نامہ دیکھا جائے گا، اس کی نمازیں ہیں، نمازوں میں سے نکال کے ان حق والوں کو حق دے دو. نیکیاں نمازوں کی چلی گئیں. پھر دیکھو کیا ہے، ان کی قرآن کی تلاوت ہے، اس کا ثواب نکال کے دے دو حق والوں کو. حج بھی کیا ہے، حج کا ثواب بھی اٹھا کے دے دو اس کو. اور کیا کیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، اس کا بھی ثواب اٹھا کے دے دو. سارے اعمال کا ثواب بندے کا ختم ہو جائے گا الا الصوم. اب صرف روزہ باقی رہ جائے گا. اب روزے کا ثواب نکال کے ان حق والوں کو دینا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ حدیث میں حضرت سفیان ثوری ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَظَالِمِ. اب ان سب کے حقوق باقی ہیں. اب یہاں سے دینے کے واسطے پورے اعمال کی نیکیاں ختم ہو گئی، صرف روزے کی نیکی باقی ہے. تو اللہ نے فرمایا تھا میں روزے کا ثواب ڈائریکٹ دیتا ہوں، اس واسطے روزے کو بچا لیں گے. اب ان کے حق دینا ہے تو کیا کریں گے؟ اللہ اپنی طرف سے حق والوں کا حق دیں گے. اور روزے دار یہ بندہ جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا تھا، اس کو اب روزے کا بدلہ دے کر اسے جنت میں پہنچائیں گے. یہ کتنا بڑا انعام ہو اللہ کا کہ اگر ہمارے ذمے کچھ گناہ بھی ہوں، ان گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں جانا ہو تو ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے. اللہ اس کو روک لیں گے اور اس کے بدلے جنت میں داخل کریں گے، اور باقی سارے حق والوں کو ان کا حق دے دیں گے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں شعب الایمان حدیث نمبر 2309 میں تشریح فرماتے ہیں. تو جب یہ تشریح، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے پہلی بار یہ تشریح سنی ہے حدیث کی. اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ میں روزے کا بدلہ دیتا ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو رمضان کے مہینے میں ایک روزہ بھی چھوڑنے والا ہو. کوئی ہوٹل ایسی کھلی ہوئی نہ دکھے، کوئی نوجوان گلیوں میں ایسا نہ دکھے کہ جو روزے کے بغیر گھومتے پھرتے نظر آتا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعب الایمان حدیث نمبر 2309 من افطر یوم من رمضان، فرماتے ہیں ھذا من اجود الاحادیث واحکمھا. یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا ثواب ڈائریکٹ دوں گا، یہ بہت بہترین حدیث ہے، بہت مضبوط اور بہت خوبصورت حدیث ہے. کیا؟ اذا کان یوم القیامت یحاسب اللہ عز وجل عبدہ. جب قیامت کا دن ہوگا بندے سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ مِنْ سَائِرِ عَمَلِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا الصَّوْمُ. ایک بندہ روزہ رکھا، نماز پڑھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، قرآن پڑھا، لیکن ساتھ میں ان نیکیوں کے ساتھ کسی کا مال بھی لوٹا، کسی کی غیبت بھی کیا، کسی کے پیسے بھی ہڑپا، کسی کا قرضہ بھی لے لیا، واپس نہیں کیا. اب ادھر سے قرض مانگنے والے، حقوق والے آئیں گے. اب اس کا حساب کتاب شروع ہوگا. تو جب اعمال نامہ دیکھا جائے گا، اس کی نمازیں ہیں، نمازوں میں سے نکال کے ان حق والوں کو حق دے دو. نیکیاں نمازوں کی چلی گئیں. پھر دیکھو کیا ہے، ان کی قرآن کی تلاوت ہے، اس کا ثواب نکال کے دے دو حق والوں کو. حج بھی کیا ہے، حج کا ثواب بھی اٹھا کے دے دو اس کو. اور کیا کیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، اس کا بھی ثواب اٹھا کے دے دو. سارے اعمال کا ثواب بندے کا ختم ہو جائے گا الا الصوم. اب صرف روزہ باقی رہ جائے گا. اب روزے کا ثواب نکال کے ان حق والوں کو دینا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ حدیث میں حضرت سفیان ثوری ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَظَالِمِ. اب ان سب کے حقوق باقی ہیں. اب یہاں سے دینے کے واسطے پورے اعمال کی نیکیاں ختم ہو گئی، صرف روزے کی نیکی باقی ہے. تو اللہ نے فرمایا تھا میں روزے کا ثواب ڈائریکٹ دیتا ہوں، اس واسطے روزے کو بچا لیں گے. اب ان کے حق دینا ہے تو کیا کریں گے؟ اللہ اپنی طرف سے حق والوں کا حق دیں گے. اور روزے دار یہ بندہ جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا تھا، اس کو اب روزے کا بدلہ دے کر اسے جنت میں پہنچائیں گے. یہ کتنا بڑا انعام ہو اللہ کا کہ اگر ہمارے ذمے کچھ گناہ بھی ہوں، ان گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں جانا ہو تو ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے. اللہ اس کو روک لیں گے اور اس کے بدلے جنت میں داخل کریں گے، اور باقی سارے حق والوں کو ان کا حق دے دیں گے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں شعب الایمان حدیث نمبر 2309 میں تشریح فرماتے ہیں. تو جب یہ تشریح، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے پہلی بار یہ تشریح سنی ہے حدیث کی. اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ میں روزے کا بدلہ دیتا ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو رمضان کے مہینے میں ایک روزہ بھی چھوڑنے والا ہو. کوئی ہوٹل ایسی کھلی ہوئی نہ دکھے، کوئی نوجوان گلیوں میں ایسا نہ دکھے کہ جو روزے کے بغیر گھومتے پھرتے نظر آتا ہو. اور ایک بخاری شریف کی شرح ہے، شرح بخاری لابن بطال، اس میں امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں، حدیث کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیوں کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے لکھاتے ہیں. حساب کتاب ہوتا ہے. نمازیں پڑھا، 20 رکعت تراویح پڑھا، لکھو اس کا ثواب. رمضان میں اتنے قرآن پڑھا، اس کا ثواب لکھو. اتنے زکوٰۃ نکالا، اس کا ثواب لکھو. ہر چیز ریٹن میں اللہ کے پاس لکھی جاتی ہے. اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا
गुनाह भी लिखे हुए हैं, नेकियां भी लिखी हुई हैं, सब बंदे के नाम अमाल में लिखे हुए हैं। रोज़ा ऐसी इबादत होगी जिसका सवाब अल्लाह ताला फरिश्तों को दिखाएंगे नहीं और वो रिटर्न में लिखा हुआ भी नहीं होगा। और जब सवाब नेकियां सब बराबर हो जाएंगी, अगर कभी कम पड़ जाए, बंदा ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि इसकी नेकियां और इसके गुनाह बराबर हैं, क्योंकि नाम अमाल में उतना ही मौजूद है, इधर नेकियां इधर गुनाह हैं, सब बराबर मौजूद हैं, तो अब उस मौके पर अल्लाह ताला जो रोज़े का सवाब था, जो नाम अमाल में लिखा हुआ नहीं था, वो सवाब अल्लाह ताला बंदे को उस वक्त देंगे। पता चला ये तो लिखा हुआ ही नहीं है, इसकी बरकत से बंदा जन्नत में चला जाएगा। चुनांचे आप भी जानते हैं कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, उसे हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है। बास चीज़ें वो होती हैं जो रिकॉर्ड में रखे बगैर टेबल के नीचे से या टेबल के पीछे से भिजा कर काम करा दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो रिकॉर्ड में नहीं है उसकी पूछताछ भी नहीं होती, और फाइल अटके बगैर भी सरकारी बंदे से ताल्लुक़ होने की वजह से काम भी पीछे पीछे से निमटना शुरू हो जाता है। रोज़ा ऐसा अमल है कि बंदा डायरेक्ट सरकार से, पूरी दुनिया के बादशाह से ताल्लुक़ रख लेता है, और फाइल में लिखा हुआ भी नहीं है, डायरेक्ट उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर जन्नत का फैसला भी हो जाता है। और ये तशरीह इमाम अबू उबैद रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ की शरह में लिखते हैं, वलैसा अला किताबिन कुतिबा लहू, शरह इब्न बत्ताल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 10, इसमें फरमाते हैं कि रोज़ा इतना बड़ा अमल है कि वो रिकॉर्ड में रखे बगैर अल्लाह बंदे को डायरेक्ट जन्नत अता करने का फ़ैसला फरमाते हैं। रमज़ान के महीने का एहतराम यह है कि रमज़ान में रोज़ों का अहतमाम किया जाए। रमज़ान की नाकदरी यह है कि रमज़ान के महीने में सेहत मिलने के बावजूद भी रोज़े छोड़ दिए जाएँ। आप जानते हैं नुज़हतुल मजालिस एक किताब है, बड़े अल्लाह वाले बंदे की लिखी हुई, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 191 पर वाक़या लिखा है। अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी यह वाक़या बयान फरमाया था कि रमज़ान के महीने में एक मजूसी, आग की पूजा करने वाला, अपने बच्चे को लेकर मार्केट में निकला, दुकान पर कुछ ख़रीदारी कर रहा था। रमज़ान के महीने में मुसलमानों के बच्चे भी, बड़े भी रोज़ा रखते हैं। उस मजूसी के बच्चे ने मार्केट में रोज़ा के माहौल में दुकान से कोई चीज़ उठा के खा लिया। इस मजूसी को, आग की पूजा करने वाले को इतना गुस्सा आया कि वहीं अपने बच्चे को थप्पड़ लगाया और कहने लगा, शर्म नहीं आती, रमज़ान का महीना है, सारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं और तुम इन सब रोज़ेदारों के सामने मार्केट में खा रहे हो, बाज़ार में खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये मजूसी, आग की पूजा करने वाला, रोज़े और रमज़ान के एहतराम में अपने मासूम बच्चे को जो थप्पड़ लगाया, उसके मरने के बाद किसी ने उसे ख्वाब में देखा कि वह जन्नत के बागों में घूम रहा है। ताज्जुब से पूछा, तुम तो काफिर थे, जन्नत में कैसे पहुँच गए? तो वह कहने लगा, हाँ काफिर ही था, लेकिन रमज़ान का एहतराम, मुसलमानों के रोज़े का एहतराम करने की वजह से मौत से पहले अल्लाह ने मुझे कलीमा नसीब कर दिया, और कलीमे की हालत में मुझे मौत आई, और मरने के बाद सीधे अल्लाह ने मुझे जन्नत अता की है। अब आप समझें, एक आग की पूजा करने वाले को मार्केट में अपने बच्चे को खाते हुए देखकर हाथ उठाने पर अल्लाह बख्शिश का फैसला फरमा दें, ईमान नसीब कर दें, जन्नत नसीब कर दें, कलीमे की मौत नसीब कर दें। और हमारा मुसलमान नौजवान पहले से मुसलमान बना फिर रहा है, और होटलों में बैठकर रमज़ान के मुबारक महीने में चाय पीते हुए नजर आए। नीलोफर की होटल भी दिन के मौके पर मुसलमान नौजवानों से भरी हुई नजर आए। और अगर दूसरे शागोस की हो, पिस्ता हाउस की हो, कोई भी होटल हो, नाम लेने का मकसद यह नहीं है कि उन होटलों की हैसियत गिराना, नाम लेने का मकसद यह है कि मुसलमान जो अड्डे बनाए फिरते हैं रमज़ान के महीने में, इन दिन के औकात में खाते पीते हुए बचने के बजाय वहाँ पर बेशर्मी के साथ जो मुब्तला दिखाई देते हैं, कोई सिगरेट पीता हुआ, कोई चाय पीता हुआ, हट्टा कट्टा नौजवान है, उसके बावजूद भी अल्लाह का हुक्म तोड़ के, रोज़ा छोड़ के खाते पीते नजर आता है। बड़े दर्द दिल के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ कहना पड़ता है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रोज़े की ताकत है फिर भी रोज़ा छोड़ देता है। हम ऐसे मुसलमान को शराबी और जानी से बदतर समझते हैं, बल्कि ऐसे मुसलमान को, हम ऐसे मुसलमान के ईमान के बारे में शक करते हुए हम उसे मुशरिक समझते हैं, जो रोज़े में ताकत होने के बावजूद भी रोज़ा छोड़ देता है। अल-कबाइर लिज़्ज़हाबी, अल्लामा ज़हाबी की किताब है, उसमें अल्लामा ज़हाबी फरमाते हैं, रोज़ा ताकत होने के बावजूद भी छोड़ देना शराबी और जानी से बदतर गुनाह है। शराब पीना हराम है, जिना करना हराम है, रोज़ा छोड़ना उससे बड़ा हराम शुमार किया जाता है। और एक हदीस इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने बैहक़ी में नकल किया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते आपको लेकर आसमानों की सैर कराने के लिए ऊंचाई की तरफ ले गए। एक ऊंचे पहाड़ पर जब ले गए, वहाँ पर से आसमानों से चीखने पुकारने की आवाज़ें सुनाई दी कि जहन्नम में बास जहन्नमी जल रहे हैं, आग की लपेटों की तकलीफ़ की वजह से वो चीखते और पुकारते हैं। फरिश्तों से पूछा, ये किन लोगों की आवाज़ है? तो फरिश्ते कहने लगे, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रोज़ा रखने के बाद इफ्तार का टाइम होने से पहले पहले इफ्तार कर लेते हैं। उलमा लिखते हैं, रोज़ा रख कर इफ्तार का टाइम होने से पहले इफ्तार कर लेने पर ही अज़ाब है, तो फिर रोज़ा ही ना रखने पर कितना बड़ा अज़ाब होगा, रोज़ा ही छोड़ देने पर कितना बड़ा अज़ाब होगा। इसलिए रमज़ान का एहतराम हर मुसलमान पर ज़रूरी है। हर एहतराम सिर्फ रोज़े से होगा, और जो बेहतरामी करता है अल्लाह उसे दुनिया में भी अज़ाब देते हैं। आपने सुना होगा
بہت بچپن میں ہم نے پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا کہ ایک ماں افطار کا سامان تیار کر رہی ہے اور جوان بیٹی فلم اور سیریل دیکھ رہی ہے. بار بار وہ ماں اپنی بچی کو یہ کہتی ہے کہ افطار کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، نیچے اتر کے آ جاؤ، روزے کا سامان تیار کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ کھولنا ہے. ہر بار وہ انکار کرتی رہی اور اپنی ٹی وی میں مگن رہی. پھر چند گھنٹوں کے بعد یا چند منٹوں کے بعد پکارنے پر آواز نہیں آئی. اوپر جا کے دیکھا تو بیٹی لاش پڑی ہوئی ہے اور ٹی وی چل رہی ہے، ٹی وی کے سامنے لاش پڑی ہوئی ہے. انتقال ہو گیا. اس نے ٹی وی دیکھنے کے درمیان میں ایک دو جملے کہے تھے. ایک جملہ کیا کہا؟ جب ماں نے کہا ٹی وی بند کر دو، اذان ہو رہی ہے، تو بیٹی نے کہا اذان تو دن میں 5 ٹائم ہوتی رہتی ہے، سیریل ایک ہی بار آتا ہے دن میں. سیریل کو اذان کے مقابل میں پیش کیا اور رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یہ گناہ کر رہی ہے. تو اس نے ماں سے کہا کہ روزہ ہے، بس عبادت ہے، کافی ہے، بس اور کیا مجھے کرنا چاہیے. اللہ نے اس کی ایسی پکڑ کی، انتقال ہو گیا. ٹی وی کے سامنے لاش پڑی ہے، لاش اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لاش نہیں اٹھتی ہے. کسی صاحب دل بزرگ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جس حالت میں موت ہوئی ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے، ٹی وی کو اٹھاؤ تو پھر لاش بھی اٹھے گی. ٹی وی کو اٹھایا گیا تو لاش بھی اٹھنے لگی، اور جب ٹی وی کو لے جایا گیا تو لاش بھی ساتھ چلنے لگی. اور جب غسل دیا گیا، غسل کے بعد قبر میں دفنایا گیا اور ٹی وی اٹھا کر لانے لگے تو لاش بھی اندر سے باہر آ گئی. ٹی وی کو بھی اس کی قبر کے پاس چھوڑ کے آنا پڑا. یہ کتنا بڑا عذاب ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے. اور ہمارا نوجوان، ہماری بیٹیاں روزے کی حالت میں سیریل دیکھ رہی ہیں، روزے کی حالت میں فلم دیکھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں کرکٹ دیکھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں سیریز دیکھ رہے ہیں، اور بے حیائی والی سیریز. جسم آدھے آدھے ننگے لباس والی لڑکیوں کو مسلمان روزے کی حالت میں دیکھ رہا ہے. کیا خاک روزہ ہے. آنکھیں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچی ہیں، وہی بدکاری اور زناکاری میں مبتلا ہے، اور روزہ بھی نام کا روزہ چل رہا ہے. اس لیے روزے کا احترام نہ کیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے سخت پکڑ آتی ہے. اور روزے کی علماء نے کئی قسمیں لکھی ہیں. ایک ہے فرض روزہ، رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، نہیں رکھے گا گنہگار ہوگا، انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. دوسرا واجب روزہ. واجب کی 2 قسمیں ہیں، لعینہ لغیرہ، یعنی منت ماننے کا روزہ کہ میرا فلاں کام ہو گیا منت مانوں گا، کام ہو گیا روزہ رکھنا واجب ہے. اور واجب لغیرہ، قسم توڑ دیا کفارے میں روزہ رکھنا ہے، زہار ہو گیا کفارے میں روزہ رکھنا ہے، روزہ توڑ دیا کفارے میں روزہ رکھنا ہے. تو یہ کفارے کے روزے ہیں. ایسے ہی قضا روزے ہیں، یہ لوٹانا واجب ہے. سنت روزہ ہے عاشورہ کا روزہ اور عرفہ کے دن کا روزہ. مستحب روزہ ہے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ. نفل روزہ ہے ایام 20، 13، 14، 15 کا روزہ. مکروہ تنزیہ ہے صرف جمعہ کے دن خاص کر لینا روزے کو، یہ روزہ مکروہ تنزیہ ہے. مکروہ تحریمی، حرام اور ناجائز ہے روزہ رکھنا عیدین کے دن اور ایام تشریق میں. عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے. پتہ کیا چلا؟ صرف بھوکا رکھنا عبادت نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہو بھوکا رہنے کا تب بھوکا رہنا عبادت ہے. رمضان میں روزے فرض ہیں، عید کے دن روزہ حرام ہے، روزہ ہی ہے لیکن اللہ اس ٹائم رکھو بولا تب عبادت ہے، اس ٹائم رکھنا منع کیا تب گناہ ہے. تو اصل پتہ چلا عبادت اصل وہی ہے جس میں اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی فرما برداری ہو. اپنی مرضی سے روزہ رکھ لیا تو پھر وہ روزہ شمار نہیں ہوگا.